بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی وہ اغوا کرنے آئے تھے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ سردار علی معمولی آدمی نہیں تھا۔ گاؤں اور برادری میں اس کی حیثیت معمولی نہیں تھی۔ اس نے اپنے اوپر جبر کر کے شاداں کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن شاداں نے اسے اور زیادہ ذلیل کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر میں آیا تو وہ وہاں بھی اس کی بے عزتی کرے گی۔ جب شاداں کی زبان زیادہ توہین آمیز ہو گئی تو سردار علی غصے میں آ گیا۔ تو مجھ جیسے عزت دار آدمی کی بیوی نہیں بننا چاہتی؟ سردار علی نے کہا۔ تجھے نظیرے کی یاری پسند ہے؟ ہاں، مجھے نظیرے کی یاری پسند ہے، شاداں نے کہا۔ تو نظیرے کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ جا میری ماں کے ساتھ شادی کر لے، نہ تو زمین کے تختے پر نظر آئے گی نہ تیرا نظیرہ، سردار علی نے کہا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر بولا، اپنے آپ کو بھی اور اسے بھی بچا کر رکھنا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ 3-4 روز ہو گئے ہیں، شاداں نے جواب دیا۔ سردار علی، میرا ایک اور مشتبہ بن گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ سردار علی کیسا آدمی ہے۔ تھانے دار جی، شاداں نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا، اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جیل خانے میں بھیج دیں، عمر قید دلا دیں۔ میری قسمت میں جوان اولاد والے بوڑھے ہی لکھے ہوئے ہیں، اور دل کا پیار بھی دھوکہ ہی ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ میرے پاس ان جذباتی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا کہ ہر 3 گھنٹے بعد ہسپتال جا کر نذیر کی رپورٹ لے اور مجھے بتائے۔ ایک اور رپورٹ ملی کہ وہ ہوش میں ہے لیکن بولتا نہیں۔ دوسری رپورٹ ملی کہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ سردار علی کے گاؤں کے نمبردار اور چوکیدار، ان دونوں کو تھانے بلوائے۔ شاداں کو میں نے بھیج دیا اور اس کی ماں کو بلایا۔ اس نے آتے ہی مظلومیت کی ایکٹنگ کی، اور جو میں نے اس کا حال کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ ایک طرف یہ نمبردار کو کھا رہی تھی، دوسری طرف سردار علی کو بیٹی دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور اسے کھا رہی تھی۔ وہ بات کرتی تھی تو میرے منہ سے گالیاں نکلنے لگتی تھی۔ تیری بیٹی مجھے سب کچھ بتا گئی ہے، میں نے کہا۔ تو جس طرح نمبردار کو اور پار والے سردار علی کو کھا رہی ہے، اور جوتی کے متعلق تو نے اور تیری بیٹی نے جو جھوٹ بولا تھا وہ بھی بتا گئی ہے۔ کون سی جوتی؟ اس نے ایک بار پھر معصوم اور انجان بننے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مارا تھا جو اس کی بیٹی کو مارا تھا۔ اس کے بعد اس نے صحیح باتیں شروع کیں۔ اس کے لمبے چوڑے بیان کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اس کی بیٹی کی 2-4 باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ جب میں تمہارے گاؤں میں تھا، میں نے کہا، اور شاداں کو میں نے نمبردار کی ڈیوڑی میں بٹھایا ہوا تھا، اس وقت نمبردار تمہارے گھر گیا تھا۔ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ جھوٹ بولو اور پھر اپنا حشر دیکھو۔ اس نے جوتی کی بات کی تھی۔ اس نے کہتا تھا جوتی پکڑی گئی ہے، اور میں نے شاداں سے بیان دلوا دیا ہے کہ یہ جوتی تمہاری نہیں ہے۔ وہ جوتی تم شادی والے گھر پہن کر گئی تھی اور وہاں کسی نے اٹھا لی تھی۔ نمبردار تمہارے گھر کے پھیرے کیوں لگاتا رہتا تھا؟ آپ خود سیانے ہیں، اس نے کہا۔ شاداں کے لیے آتا تھا، شاداں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی نہیں جی، اس نے جواب دیا، بس ویسے ہی اسے چاہتا تھا۔ اس طرح اس نے سوالوں کے جواب دے دے کر شاداں کے سارے بیان کی تائید کر دی۔ شاداں کو تو میں نے عدالت میں گواہی کے لیے لے جانا تھا اور اس کی ماں سے نمبردار کے خلاف بیان لینا تھا۔ میں نے نمبردار کے خلاف رپورٹ تیار کر کے اوپر بھیجنی تھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبردار سرکاری آدمی ہوتے تھے۔ کسی نمبردار کو نمبرداری سے ہٹانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ میں اس کی نمبرداری ختم کرنے کے لیے رپورٹ لکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگا اور معافیاں مانگنے لگا، اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے جو کچھ مجھے پیش کیا اس کی فہرست ذرا لمبی ہے۔ اس نے میرے کہنے بغیر اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔
میں نے اسے باہر نکال دیا۔ رات ختم ہو رہی تھی۔ شاداں کے بیان نے میرا دھیان اور میرا شک دوسرے گاؤں پہنچا دیا تھا۔ میں نے جن افراد کو کل سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا انہیں گاؤں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ ان میں سیتا بھی تھی اور سکھ اور ہندو بدماش بھی، راجہ مراد خان اور جمال خان بھی تھے۔ شاداں اور اس کی ماں کو تھانے میں ہی رہنے دیا اور میں خود تھوڑا سا سو لینے کے لیے گھر چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے تیار ہو کر تھانے چلا گیا۔ سردار علی کے گاؤں کا نمبردار اور چوکیدار آیا ہوا تھا۔ میں ہسپتال چلا گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے اسی شک کا اظہار کیا جو پہلے کر چکا تھا کہ مضروب کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مجھے اس کے پاس لے گیا، وہ جاگ رہا تھا۔ مبارک ہو نذیر، میں نے کہا، خدا نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ چوٹیں کہاں آئی ہیں نذیر؟ میں نے پوچھا۔ وہ پہلے کی طرح مجھے دیکھتا رہا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ شاداں بھی بچ گئی ہے۔ اس نے ذرا سے رد عمل کا بھی اظہار نہ کیا۔ مختصر یہ کہ میں نے اور ڈاکٹر شرما نے کئی طریقے آزمائے مگر نذیر نہ بولا۔ اسے تازہ خون کافی دیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر شرما نے کہا کہ وہ آج کا دن اور رات دیکھے گا۔ اگر یہ بہتر نہ ہوا تو وہ سول سرجن کو رپورٹ بھیجے گا۔ میں تھانے آ گیا اور سردار علی کے گاؤں کے نمبردار کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سردار علی کیسا آدمی ہے؟ بڑی اچھی حیثیت کا آدمی ہے، نمبردار نے کہا۔ ہے تو راجہ جیسے دوسرے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مہاراجہ سمجھتا ہے۔ ہر کسی کے دکھ سکھ میں پوری طرح دلچسپی کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو دل کھول کر مدد کرتا ہے، لیکن بات گردن اکڑا کر کرتا ہے۔ سیدھی سادھی بات کرنی ہو تو بھی لگتا ہے جیسے حکم دے رہا ہے۔ رنگین مزاج ہے، بال بچے دار ہوتے ہوئے بھی خوبصورت عورتوں پر نظر رکھتا اور ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ اپنا روب قائم رکھتا ہے۔ یہ باہر تم نے ایک لڑکی بیٹھی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے جناب، نمبردار نے جواب دیا۔ شاداں ہے نا؟ راجہ مراد خان کی دوسری بیوی رہ چکی ہے۔ مراد کی بیٹی آبدہ ہمارے گاؤں میں بیائی ہوئی ہے۔ ان کے گھر کا کیا حال ہے؟ میں آبدہ اور اس کی ساس کے آپس کے سلوک کے متعلق اپنی دلچسپی کے لیے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ ہے ساس بہو اب آپس میں کس طرح رہتی ہیں؟ ان کے درمیان سے تو پانی بھی نہیں گزر سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ ساس بہو میں ماں بیٹی جیسا پیار ہے۔ آبدہ نے اپنے باپ کے 3 بیلوں کو زہر دے کر اپنی ساس کا پیار حاصل کیا تھا۔ سنا ہے سردار علی شاداں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ 16 آنے صحیح ہے، نمبردار نے کہا۔ شاداں کی ماں 2 یا 3 بار سردار علی کے گھر آ چکی ہے۔ آخری بار سردار علی کی بیوی نے اس کی بے عزتی کر کے اسے گھر سے نکالا تھا۔ سردار علی نے اپنی بیوی کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے تھے۔ شاداں کی ماں تو چلی گئی لیکن پیچھے فساد چھوڑ گئی۔ سردار علی کی بیوی اپنے بھائیوں کے پاس گئی۔ اس کے 2 بھائی ہیں اور دونوں اتنے دلیر اور زبردست آدمی ہیں کہ کسی کو سر اٹھانے نہیں دیتے۔ وہ سردار علی پر جا دھمکے۔ سردار علی بھی کم نہیں، اس کا 1 بھائی ہے اور 3 بھتیجے، وہ بھی آ گئے۔ سردار علی کا اپنا بیٹا 16-17 سال کا ہے، وہ اپنی ماں کے خلاف ہو گیا۔ یہ میری برادری ہے۔ میں دوڑا گیا، کچھ اور آدمی آ گئے اور لڑائی نہ ہونے دی، لیکن گالم گلوچ بہت ہوئی۔ سردار نے اعلان کر دیا کہ شاید میں دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیتا، لیکن اب شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اس گھر میں اب کرم بی بی کی بیٹی شاداں آئے گی۔ شاداں تیرے گھر نہ آئی۔ یہ اعلان سردار علی کے 1 سالے نے کیا۔ انہیں بڑی مشکل سے الگ کیا۔ میں نے اور میرے 1 بھائی نے رات کو سردار علی کے گھر جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی عمر دیکھے اور اپنی اولاد کا کچھ خیال کرے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگا اب تو ساری جائیداد بیچنی پڑی تو بیچ دوں گا اور شاداں کو گھر لاؤں گا۔ ادھر اس کے سالے کہتے تھے کہ یہ شخص شاداں کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ کیا سردار علی میں اتنی جرت ہے کہ شاداں کو اٹھا لائے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ اس میں بہت جرت ہے جی، نمبردار نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لڑکی کو اس نے اٹھا لانے کے لیے کچھ کیا تھا یا نہیں۔ اس نمبردار کو معلوم تھا کہ نذیر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن یہ شاداں اور اس کی ماں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شاداں بھی نذیر کے ساتھ تھی۔ میں نے نمبردار سے کوئی سراغ لینے کے لیے بہت کچھ پوچھا، لیکن اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔
اسے اٹھا کر میں نے چوکیدار کو بلایا۔ مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ سردار علی اور اس کے سسرال نمبردار کی برادری کے ہیں، اس لیے وہ منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اس کے اپنے آدمیوں کے خلاف جاتی ہو۔ چوکیدار کسی کا رشتہ دار نہیں تھا، وہ غریب نوکری کرنے والا آدمی تھا۔ سردار علی اور اس کی دوسری شادی کے معاملے میں چوکیدار کو زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ نذیر پر حملہ ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ سردار علی کی بیوی کا ایک بھائی کا یارانہ گاؤں کے ایک دو ایسے آدمیوں کے ساتھ ہے جو غنڈے اور بدماش ہیں، اور ان میں ایک ایک بار کا سزا یافتہ بھی ہے۔ چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ انہی جیسا ایک آدمی شاداں اور نذیر کے گاؤں بھی ان کے پاس آتا رہتا ہے۔ کیا ان کا میل جول سردار علی کے ساتھ نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ظاہری طور پر تو ان کا میل جول ہر کسی کے ساتھ ہے، چوکیدار نے کہا، لیکن ان کی دوستی سردار علی کے ایک سالے کے ساتھ ہے۔ میں نے دن کو ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ نذیر کے گاؤں کا ایک بدماش آدمی تھا۔ رات کو یعنی واردات والی رات کو اپنی گشت پر نکلا تو اچانک ایک بدماش سامنے آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں نے رسمی طور پر اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں کہیں سے بھی آ رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں کہ رات کو تم نے مجھے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دشمن بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ کوئی الزام لگا دیں گے۔ چوکیدار معمولی ذاتوں کے غریب سے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کی یہ نوکری سرکاری ہوتی تھی، چونکہ وہ غریب لوگ ہوتے تھے جنہیں دیہات میں کمین اور کامے کہا جاتا ہے، اس لیے اونچی ذاتوں والے انہیں اپنا نوکر سمجھتے تھے، ان پر حکم چلاتے تھے۔ اس چوکیدار کو گاؤں کا کمین اور کاما سمجھ کر اس بدماش نے، جس کا نام ببی تھا، اسے حکم کے لہجے میں کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے اسے کہیں سے آتے دیکھا تھا۔ ببی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ پھر جناب، چوکیدار نے کہا، ببی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے الفے کو تو نہیں دیکھا؟ الفا ببی کا جوڑی دار ہے۔ 3-4 سال گزرے وہ ایک آدمی کو زخمی کرنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، میں اس وقت تھانے میں ابھی نہیں آیا تھا۔ لڑائی جھگڑا ہی سمجھو جناب، چوکیدار نے جواب دیا، لیکن یہ لڑائی اس کی اپنی نہیں تھی۔ یہ بھی ببی اور الفے کا پیشہ ہے کہ جو پیسے دے دے اس کی لڑائی لڑنے چل پڑتے ہیں۔ چوکیدار کی یہ بات سن کر مجھے خوشی سی ہوئی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا کہ یہ دونوں غنڈے کرائے کی لڑائی لڑتے ہیں۔ یہاں مجھے سردار علی پر شک ہوا کہ شاداں کو اٹھوانے کے لیے اس نے ان غنڈوں کو استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ سردار علی کو یا جس کسی نے بھی شاداں کو اٹھانے کی کوشش میں نذیر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ فلاں رات اور فلاں وقت نذیر اور شاداں فلاں جگہ موجود ہوں گے۔ چوکیدار نے میرے کہنے پر کہ وہ آگے کچھ بتایا کہ کچھ دیر بعد الفا بھی گاؤں آیا۔ الفا سیدھا میری طرف نہ آیا، چوکیدار نے کہا۔ میں گلی میں تھا اور وہ گلی میں داخل ہوا۔ 15-20 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا اور دوسری طرف چل پڑا۔ میں نے اسے آواز دی، آجا الفے، میں ہوں۔ میں اس کی طرف چلا اور وہ میری طرف آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ببی تمہارا ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ببی کو آئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک بازو سینے پر رکھا ہوا تھا اور اس بازو کو اس نے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ جب وہاں سے چلا تو اس کے منہ سے ہلکی سی ہائے نکل گئی۔ جناب، میرے ناقص دماغ نے یہ سوچا کہ یہ جوا کھیلتے کسی کے ساتھ لڑ پڑے ہوں گے اور وہاں سے بھاگ آئے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ الفا اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی کسی نے خوب پٹائی کی ہے۔ چوکیدار اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میرا دماغ کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ میرا دماغ کوئی معجزے نہیں دکھا رہا تھا۔ اس دماغ کو تفتیش کی ٹریننگ اور تجربہ ملا تھا، اس لیے یہ اشاروں پر کام کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نذیر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور شاداں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے یکے بعد دیگرے ان 3 آدمیوں میں سے ایک کو 2-3 لاٹھیاں ماری تھیں۔ مجھے شک ہوا کہ نذیر کے حملہ آور یہی 2 آدمی ہوں گے اور یہ سردار علی کے بھیجے ہوئے تھے۔ تیسرا آدمی سردار علی خود بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت سردار علی کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا اور میں ہسپتال چلا گیا۔ نذیر بالکل اسی کیفیت میں تھا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب صحت مندی کے بڑے صاف اثرات تھے
اب اور زیادہ کوشش کی کہ وہ بات کرے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ بات سن ہی نہیں رہا، نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ ڈاکٹر شرما بھی ابھی تک پر امید تھا، لیکن میرے لیے اچھی خاصی مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ سردار علی 1 گھنٹے بعد پہنچ گیا۔ وہ اپنی گھوڑی پر آیا تھا اور جس طرح نمبردار نے بیان کیا تھا کہ وہ کس طرح اکڑا ہوا رہتا ہے، وہ اس سے کچھ زیادہ ہی اکڑا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اکڑ کر سارے تھانے پر رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس نے حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور یوں کہا کہ تشریف رکھیں۔ تشریف تو میں ضرور رکھوں گا، اس نے اور بڑا افسر بنتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے تھانے میں کیوں بلایا ہے۔ راجہ صاحب، میں نے بڑے تحمل سے کہا، گردن کو ذرا ڈھیلا کر دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ لیکن کیوں؟ اس نے گردن کو کچھ اور اکڑا کر پوچھا۔ میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ میں نے اتنی زور سے کہا کہ کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اس بڑھاپے میں تم پرانی بیوی کو طلاق دے کر ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس بات پر فساد ہوا ہے، اور تم نے ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور جس لڑکی کو تم بیوی بنانا چاہتے ہو اسے تم نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ذرا نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر ثابت کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، میں تمہارے خلاف زبردستی کوئی الزام ثابت نہیں کروں گا۔ میرا شک رفع کر دو اور عزت سے رخصت ہو جاؤ، اور ذہن میں بٹھا لو کہ یہ گاؤں نہیں تھانہ ہے، تم پولیس کے ہاتھ میں ہو، یہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کی بھی جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جھاگ کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ کچھ اس طرح شروع کی کہ بڑی تیزی سے اس پہ سوال کرتا گیا، اور وہ میرے ہر شک اور الزام کی تردید کرتا گیا۔ میں نے جب اسے کہا کہ وہ شاداں کے لیے کپڑے لایا تھا تو فلاں جگہ شاداں اسے مل گئی اور اس نے کپڑے اس کے منہ پر مارے تھے، اور اس نے شاداں کو بڑی زوردار دھمکی بھی دی تھی۔ سردار علی نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایسے ہوا تھا، لیکن اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی اس بے عزتی کا شاداں سے انتقام لے یا نہ لے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے شاداں کو ذہن سے اتار دیا تھا۔ آپ نے اسے ذہن پر سوار ہی کیوں کیا تھا؟ میں نے ذرا شگفتہ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ عجیب طرح ہنس پڑا۔ اس طرح وہ لوگ ہنسا کرتے ہیں جن میں عقل کی ذرا کمی ہوتی ہے، اور وہ وقتی سے جوش میں آ جایا کرتے ہیں۔ یہ لڑکی میرے دل کو بالکل اسی طرح اچھی لگی تھی جس طرح ایک گھوڑی آپ کو اچھی لگے تو آپ پہلی گھوڑی بیچ کر نئی گھوڑی لے لیں۔ اس نے بڑی بے تکلفی سی کے لہجے میں کہا، یہ لڑکی میرے دل پر اس طرح قابض ہو گئی کہ میری عقل پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ وہ شگفتہ موڈ میں آ گیا تھا، لیکن اچانک سنجیدہ ہو گیا اور بولا، آپ نے مجھ پر یہ شک کس بنا پر کیا ہے کہ میں نے شاداں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے یار پر قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ مجھے تو اب بھی معلوم نہیں کہ نذیر پر کہاں قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس لڑکی کو کہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ببی اور الفا آپ کے دوست نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ یکلخت کرسی پر سیدھا ہو گیا اور میز پر دونوں کوہنیاں رکھ کر میری طرف جھکا۔ کیا ببی اور الفا اس واردات میں شامل تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ مجھے ابھی شک تھا، لیکن میں یقین کے لہجے میں بولا، وہ دونوں اس واردات میں شامل تھے۔ پھر آپ میرے سالوں کو پکڑیں۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مار کر کہا، یہ دونوں شخص میرے چھوٹے سالے کے گہرے یار ہیں۔ کچھ دن ہوئے میں نے ان کی بہن یعنی اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا تو اس کی شکایت پر دونوں مجھے مارنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ دیکھا کہ میرا چھوٹا سالہ ببی اور الفے کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ ایک آدمی نے، جس بیچارے کی گاؤں میں کوئی ایسی بڑی حیثیت نہیں ہے، ایک روز میرے کان میں کہا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ اس آدمی کو آپ تھانے لا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، آپ ابھی اپنا آدمی بھیجیں اور وہ آ جائے گا۔ سردار علی نے بڑی تفصیل سے اپنی اکڑ فوں اور حماقتوں کا اعتراف کیا اور اپنے سالوں اور سسرال کے متعلق بتایا کہ وہ ہمیشہ اس کے سر پر سوار رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس نے بہت سی دلیلیں دے کر مجھے بہت حد تک قائل کر لیا کہ یہ واردات اس کے سالوں نے یا چھوٹے سالے نے کرائی ہے، اور وہ صرف شاداں کو غائب کر کے سردار علی کے منہ پر ہاتھ پھیرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ میری اور سردار علی کی گھوڑیاں لے کر فوراً سردار علی کے گاؤں جائیں اور اس کے دونوں سالوں کو اور ببی اور الفے کو
اس طرح ساتھ لائیں کہ وہ راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکیں۔ سردار علی کو میں نے کانسٹیبلوں کی بارک میں بٹھا دیا۔ سردار علی کے دونوں سالے ببی اور الفا 1.5-2 گھنٹے بعد اس طرح تھانے میں داخل ہوئے کہ پہلے یہ دونوں غنڈے آئے اور 10-15 منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ دونوں سالے آئے۔ میں نے دیکھا کہ الفا کا بازو اس کے سینے پر تھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس بازو کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پگڑی کے بجائے کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میں سب سے پہلے اسے دفتر میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ الفے، میں نے اسے بینچ پر بٹھا کر کہا، تم سزا یافتہ ہو اور میرے سامنے پہلی بار آئے ہو۔ تمہارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، لیکن تم مجھے شاید نہیں جانتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایک ہی بار سچ کہہ دو۔ حکم حضور، اس نے فدویوں کی طرح کہا، ایک رتی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اس بازو کی آستین پیچھے کی جسے اس نے سینے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کا سہارا دیا ہوا تھا۔ بازو پر کلائی سے کندھے تک کپڑا لپٹا ہوا تھا اور کپڑے پر پیلے پیلے نشان تھے جو ہلدی کے معلوم ہوتے تھے۔ اس دور میں لوگ اسی قسم کی چیزیں علاج معالجے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ رات اندھیرے میں ایسا پاؤں پھسلا کہ میں پتھروں پر جا پڑا، اس نے مظلوم سے لہجے میں کہا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سر سے کپڑا اور جسم سے قمیض اتار دو۔ اس نے کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھ کر کپڑا اور قمیض اتار دیے۔ اس کا سر باریک مشین سے منڈا ہوا تھا۔ سر پر اچھی خاصی ضرب کا نشان تھا۔ کیا تمہارے سر پر اس وقت پگڑی نہیں تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یا تم یہ سمجھے تھے کہ نذیر خالی ہاتھ ہوگا؟ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے بازو سے کپڑا کھول کر فرش پر پھینک دیا۔ لاٹھیاں ایک ہی بازو پر روکتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور سر پر لاٹھی کھا کر تم گرے نہیں؟ اس کی تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ میں نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ الفے، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں کہ تھانے میں بیٹھے مجھے اپنے آپ ہی اصل حقیقت معلوم ہو گئی ہو۔ نذیر بچ گیا ہے اور وہ رات کو ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے تینوں میں سے صرف تمہیں پہچانا تھا، اس لیے میں نے تمہیں پہلی بات یہ کہی ہے کہ ایک ہی بار سچ بول دو۔ اگر سچ مجھے بولنا پڑا تو تمہاری سزا بھی عدالت میں جائے گی اور سزا دگنی دلاؤں گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کرنے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اب اسے میری حوصلہ افزائی اور معافی کے جھوٹے سچے وعدوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑی پیاری باتیں کر کے اس کی یہ ضرورت پوری کر دی۔ اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے بے ایمان تھانے داروں کی طرح پکا وعدہ کیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ واردات سردار علی کے چھوٹے سالے نے کرائی ہے، لیکن وہ خود ساتھ نہیں تھا۔ پھر تیسرا آدمی کون تھا؟ اس نے شاداں کے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لیا جو ذات کا کمہار اور کبڈی کا بڑا مشہور کھلاڑی تھا۔ الفے کے کہنے کے مطابق وہ الفے اور ببی کا اور سردار علی کے سالے ابرار کا دوست تھا۔ اکٹھے پیتے اور جوا بھی کھیلتے تھے۔ میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جو مجھے بہت پریشان کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ نذیر اور شاداں اس وقت فلاں جگہ موجود ہیں۔ یہی تو وہ کھیل ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، الفے نے کہا۔ یہ خبر بھولے کمہار نے دی تھی۔ ہم نے شاداں کو اس کے گھر سے اٹھانا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں اور باپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ 3 آدمی بڑی آسانی سے اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اس کو اٹھا کر لا سکتے تھے۔ ہم نے بھولے کو بتایا تھا کہ ہم فلاں وقت آئیں گے۔ ہم جب بتائے ہوئے وقت پر شاداں کے گاؤں کے باہر پہنچے تو بھولا وہاں کھڑا ملا۔ اس نے بتایا کہ خدا نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ شاداں کو اس نے گاؤں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑی دور تک پیچھا کیا تو اسے کچھ دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جسے وہ مدھم چاندنی میں اتنی دور سے پہچان نہ سکا۔ وہ رک گیا اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ہم آ گئے اور ہم تینوں اس طرف چل پڑے جہاں شاداں اور وہ آدمی کھڑے تھے۔ ہم اسے نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ بھولے نے بتایا کہ نذیر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی دوستی صرف نذیر کے ساتھ ہے۔ ہم تینوں اس طرف گئے جدھر وہ گئے تھے۔ وہ ہمیں ایک خالی کھیت میں جو دوسرے کھیتوں سے نیچے تھا اکٹھے کھڑے نظر آ گئے۔ ہم نے صرف لڑکی کو اٹھانا تھا۔ وہ آدمی نذیر تھا یا جو کوئی بھی تھا، اسے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا، لیکن وہ بھی آخر مرد کا بچہ تھا۔
یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر لڑے لڑکی ہمارے حوالے کر دیتا؟ ہم نے اسے کہا بھی کہ وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا جائے اور لڑکی کو وہیں چھوڑ جائے۔ میں آگے تھا، میں نے سر اور منہ پر رومال لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے لاٹھی کا بڑا زوردار وار کیا جسے میں نے بازو پر روکا، لیکن جتنا بازو پر لگا اتنا ہی میرے سر پر بھی لگا۔ اگر یہ لاٹھی اتنی زور سے سیدھی میرے سر پر لگتی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ مجھے چکر آیا لیکن میں سنبھل گیا۔ اتنے میں اس نے 2 لاٹھیاں اور ماری جو میں نے اس بازو پر روکی۔ ہڈی بچ گئی ہے لیکن اس بازو کا حال برا ہے۔ میرے ساتھیوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ببی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اس نے کلہاڑی ماری اور بھولے نے اسے لاٹھیاں ماری۔ میرے پاس چاقو بھی تھا جو نکالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نذیر کی لاٹھی بھی گر پڑی تھی ورنہ وہ اتنی جلدی مار نہ کھاتا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ لڑکی کدھر غائب ہو گئی ہے۔ ابرار نے یہ واردات کیوں کرائی تھی؟ اس کا بہنوئی سردار علی اس کی بہن کو طلاق دے کر شاداں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس قصے پر ان دونوں بھائیوں کی اور سردار علی کی گالم گلوچ بھی ہوئی تھی اور سردار علی نے کہا تھا کہ اب وہ شادی کر کے ہی دکھائے گا۔ ابرار نے ہمیں کہا کہ اس لڑکی کو غائب کرنا ہے، پہلے اسے خراب کریں گے پھر کہیں غائب کر دیں گے، پھر سردار علی سے کہیں گے کہ جاؤ اس لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کر لے آؤ۔ تم نے ابرار سے کیا وصول کیا ہے؟ اس نے ایک 100 روپیہ بتایا جو آج کے 5-6 ہزار روپے کے برابر رقم تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اجرت میں شاداں بھی شامل تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ایک کانسٹیبل کو ہتھ کڑی دے کر شاداں کے گاؤں بھیج دیا کہ کبڈی کے کھلاڑی بھولے کمہار کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے آئیں۔ میں نے اس دوران ببی کو بلایا اور اسے کہا کہ بیان ہو چکا ہے، اب وہ سچ بول دے۔ اس نے تھوڑا سا پریشان کیا لیکن میرے صرف 2 تھپڑوں نے اس کا دماغ درست کر دیا۔ اس نے بالکل یہی بیان دیا جو الفا دے چکا تھا۔ پھر میں نے ابرار کو بلایا، اس نے بھی جرم ماننے سے انکار کیا، لیکن میں نے جب اسے بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو وہ بولنے پر آ گیا۔ ابرار بھائی، میں نے کہا، یہ جواری اور بدماش لوگ پولیس کے وفادار ہوتے ہیں، تم نے غلط لوگوں پر اعتبار کیا ہے۔ ملک صاحب، اس نے درخواست کے لہجے میں کہا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس فساد کی اصل وجہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، تم سردار علی کو ذلیل کرنے کے لیے اس لڑکی کو غائب کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ وہ شادی کر رہا تھا۔ یہی نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، اس نے ہماری بہن کو مارا اور ہماری بے عزتی کی ہے۔ پھر للکار کر کہا کہ میں تمہاری بہن کو ضرور طلاق دوں گا اور دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، میں نے کہا، لیکن بات جب پولیس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے کسی اور رنگ میں دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ میری عزت کا کچھ خیال کریں گے؟ ابرار نے پوچھا۔ خود ہی غور کریں کہ اس عمر میں آ کر یہ شخص ہماری بہن کو طلاق دے رہا ہے۔ ہمارا باپ ضعیفی کی حالت میں ہے، وہ اس صدمے سے ہی چارپائی پر لگ گیا تھا۔ اب اگر مجھے سزا ہو گئی تو وہ میری گرفتاری کا صدمہ ہی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے اس طرح کی اور بہت سی جذباتی باتیں کی جن سے میں بھی متاثر ہوا، لیکن میں اسے بخش نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ان لوگوں کا مجرم نہیں تھا۔ البتہ ابرار کے بچنے کے امکانات بہت روشن تھے۔ ملزموں کا یہ کہنا کہ انہوں نے فلاں جرم فلاں کے کہنے پر کیا ہے، اس آدمی کو سزا نہیں دلوا سکتا بلکہ اسے گرفتار تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ٹھوس ثبوت اور شہادت موجود نہ ہو۔ میں نے ابرار کو حراست میں نہ لیا، اسے تھانے میں بٹھا لیا۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اس نے انکار تو نہیں کیا کہ اس نے یہ واردات کرائی ہے، لیکن یہ بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ کچھ دیر بعد شاداں کے گاؤں کا بھولا بھی ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا آ گیا۔ میں نے ہتھ کڑی کھلوا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے میں نے ویسے ہی گرفتار نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راز کھل گیا ہے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں سے آنے والے ببی اور الفے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے گاؤں میں سے کوئی نکلتا نظر آیا۔ وہ پیپل کے درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ آنے والا اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے صاف پہچان لیا کہ یہ تو شاداں ہے۔ بھولا اس کے پیچھے گیا۔ کچھ دور اسے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ شاداں اس سے جا ملی اور وہ دونوں اور آگے چلے گئے۔ بھولا واپس اپنی جگہ آ گیا اور اس کے ساتھی آ گئے۔
آگے اس کا بیان وہی تھا جو ببی اور الفا دے چکے تھے۔ میں نے تینوں کے اقبال جرم مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے تینوں کو جوڈیشل حوالات میں بھجوا دیا۔ ابرار کے خلاف میری کوشش کے باوجود کوئی شہادت نہ ملی، جس کے زور پر میں اسے گرفتار کرتا۔ میں نے اس خیال سے کہ ملزم عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیانات سے منحرف ہو جائیں گے شہادت مکمل تیار کی اور 1 ہفتے کے اندر اندر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ نذیر کی کیفیت وہی رہی۔ شدید ضربات سے وہ یادداشت سے محروم ہو چکا تھا اور اس کی بولنے کی صلاحیت بھی اتنی مجروح ہو گئی تھی کہ ذرا سی سرگوشی کرتا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مقدمہ تقریباً 3 مہینے چلا۔ قصبے کے ڈاکٹر شرما نے اور ضلع کے سول سرجن نے بھی گواہی دی کہ شدید ضربات سے مضروب یادداشت اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ نذیر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس نے تینوں ملزموں کو دیکھا لیکن وہ چپ رہا۔ آخر تینوں کو دفعہ 307 کی انتہائی سزا 7 سال قید بامشقت دی گئی اور ابرار محفوظ رہا۔ شاداں کے گاؤں کے نمبردار کو میری رپورٹ نمبرداری سے تو نہ ہٹا سکی، لیکن اسے بڑی سخت وارننگ دی گئی۔